السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خواجہ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آج کا ویلاگ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی اصل کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ دوستو، اس کہانی میں کچھ سوالات جنم لیتے ہیں۔ پیسہ باہر کیسے گیا؟ قطریوں سے فلیٹ کب لیے؟ حوالہ ہنڈی کس نے کی؟ پیسہ جائز تھا یا ناجائز تھا؟ نواز شریف کو جن فلیٹس میں بری کیا گیا، ان کی اصل کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب بھٹو کی نیشنلائزیشن پالیسی کی وجہ سے، جس میں جناب میاں محمد شریف صاحب کی فیملی کی 6 فیکٹریاں بھی تھیں، حکومت نے ان فیکٹریوں کو تحویل میں لے لیا تھا۔ اس کے علاوہ 22 بڑے صنعتی گروپس کو بھی حکومتی تحویل میں لیا گیا تھا۔ میاں شریف نے دل برداشتہ ہو کر پاکستان سے دبئی، جو اس وقت نیا ترقی کرنا شروع ہوا تھا، اس میں پہلی سٹیل مل لگانے کا فیصلہ کیا۔ سرمایہ تو ان کے پاس تھا نہیں، سب کچھ ریاست چھین چکی تھی، تو جو مارکیٹ میں ریکوری ہونا تھی، وہ مال جو کہ وصولیوں کی شکل میں واپس آتا ہے، ان کو اکٹھا کیا اور اپنے گھر کے ذاتی زیور اور پراپرٹیز وغیرہ کو بیچ ڈالا، اور وہ ذاتی پیسے حوالہ ہنڈی کے ذریعے دبئی میں سٹیل مل لگانے کے لیے منتقل کر دیے۔ ناظرین، یاد رہے کہ 70 کی دہائی میں بینکنگ نظام تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا اور تمام لوگ پیسے کو یا اس کی ترسیل کو اس طرح ہنڈی کے ذریعے ہی ٹرانسفر کیا کرتے تھے۔ حوالہ ہنڈی کچھ سال پہلے منی لانڈرنگ بھی کہلانا شروع ہوئی ہے، ورنہ یہ طریقہ عام راج تھا جو کہ ابھی بھی راج ہے۔ دوستو، دبئی سٹیل مل لگ چکی تھی اور چل بھی رہی تھی، لیکن جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو بھٹو کی نیشنلائز کی ہوئی تمام فیکٹریوں کو ریورس کر دیا اور تمام صنعتی ادارے ان تمام خاندانوں کو واپس میں کر دیے۔ اسی طرح شریف فیملی کو بھی ان کی فیکٹریاں واپس مل گئیں اور انہوں نے پاکستان میں دوبارہ محنت کر کے اپنے کاروبار پھر بحال کر دیے، اور وہ انتہائی محنت کش اور ترقی کی نظر سے دیکھے جانے لگے۔ ناظرین، دبئی فیکٹریاں چلتی رہنے دی۔ نواز شریف جب سیاست میں آئے تو میاں شریف صاحب نے سیاست میں آنے کی وجہ سے نواز شریف اور شہباز شریف کے نام جو ان کے کاروبار تھے ان سے نکال دیے اور خود کاروبار کو سنبھالنے لگے۔ 80 کی دہائی کے درمیان دبئی سٹیل مل بیچ دی گئی اور تمام پیسے پاکستان لانے کی بجائے قطریوں کے ساتھ سرمایہ کاری میں لگا دیے گئے۔ دوستو، 1992 اور 93 میں جب حسین اور حسن نواز شریف لندن پڑھنے گئے تو ان کو وہاں پر رہائش درکار تھی۔ ناظرین، قطری تمام شہزادے جو اس وقت لندن میں رہائش پذیر تھے، ان کی تمام پراپرٹیز اس وقت تقریباً گوروں کے بعد سب سے زیادہ ان کی تھیں۔ میاں شریف نے قطریوں جن کے ساتھ پیسہ انویسٹ کیا تھا ان سے کہا کہ میرے پوتے وہاں پر پڑھنے گئے ہیں تو ان کو کوئی اچھی پراپرٹی رہائش کے طور پر دلوا دیں، تو وہ وہاں رہائش رکھنا چاہتے ہیں۔ قطریوں نے ان کو اپنے ملکیتی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ رہنے کو دے دیے اور حسن اور حسین دوران تعلیم وہاں رہائش پذیر ہو گئے۔ شریف فیملی بھی جب وہاں جاتی تو وہاں پر ہی رہائش رکھتی تھیں۔ اس زمانہ میں 1993 میں جو ان 4 فلیٹس کی مالکیت جو اس کی تھی، وہ تقریباً 40 لاکھ پاؤنڈ، جو کہ پاکستانی اس وقت 5 کروڑ کے لگ بھگ بنتے تھے، اس کی قیمت تھی۔ بات یہ ہوئی کہ آپ ان کی قیمت ہماری سرمایہ کاری والے پیسوں سے کاٹ لیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، مگر وہ فلیٹ اور ٹرانسفر بھی نہیں کیے۔ اچھا، وہ یہ ہوا کہ جب 4 فلیٹ میاں شریف صاحب نے اپنی وفات سے 1 سال قبل 2003 میں اپنے دونوں پوتوں کے نام پر ٹرانسفر کیے۔ اب جب پیسے حوالہ سے
1970 کی دہائی میں تھے، وہ نواز شریف کو نکالنے کے لیے وہ ان کی کمزوری بن گئے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے، اس کو استعمال کیا اور واویلا مچا دیا کہ آپ ان کی رسیدیں دکھائیں۔ حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ نواز شریف یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرے مرحوم باپ نے حوالہ ہنڈی منی لانڈرنگ کی۔ قطریوں نے وہ فلیٹ اپنے ذاتی نام پر رکھنے کی بجائے آف شور کمپنیوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ برطانیہ میں اوورسیز جتنے بھی خریدار ہوتے ہیں، وہ اس کو ٹیکس بچانے کے لیے یہ ان کا روٹین ورک ہوتا ہے۔ اچھا جناب، حسن نواز اور حسین نواز کے نام پر جب یہ فلیٹ ٹرانسفر ہونے تھے تو انہوں نے وہ آف شور کمپنیاں ہی ان کے نام کر دیں، جن کے نام پر صرف یہی فلیٹ تھے، اور وہ آف شور کمپنیاں پاناما میں رجسٹر بھی تھیں، جس کے بعد لاکھوں لوگوں کا نام دنیا بھر سے یہ پاناما میں ریلیز ہوا تو حسن اور حسین کا نام بھی آ گیا، اور وہ ڈیٹا ریلیز ہونے کے 1.25 سال کے بعد سنچری پھیلانے کے لیے وہ سٹوری جنگ دی نیوز کے عمر چیمہ نے لانچ کی، اور وہاں سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ موقع ملا اور انہوں نے اس موقع کو پک کیا اور اسے میڈیا کے ذریعے سکینڈل بنا دیا۔ ناظرین، اور اگلی کہانی آپ سب کو معلوم ہے کہ حسین نواز کی 2 بیویاں اور ان سے بچے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک وصیت بنوائی، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور میری بیویاں بچوں میں سے کل کو تنازع نہ ہو اور مجھے کچھ ہو جائے تو میری بڑی بہن مریم نواز ان فلیٹوں سمیت میرے اثاثوں کی نگران بن کر انصاف سے تقسیم کر دیں۔ وصیت بنوانے اور مریم کو حسین نواز کی خدا نخواستہ زندگی کے بعد کی صورتحال میں نگران مقرر کرنے پر بینیفیشل آنز مالک یعنی کہ بنانے کا پیش کرتے ہوئے 10 سال سزا سنائی گئی۔ اور ناظرین، کیپٹن صفدر جو کہ اس وصیت کے گواہ تھے تو ان کو 1 سال سزا سنا دی گئی، حالانکہ حسین نواز تو ابھی تک زندہ تھے، اور جو وصیت بنی تھی وہ 2005 میں بنی، اور اس وقت کیلبری فونٹ ان آفیشیل ورژن مارکیٹ میں آ چکا تھا۔ اس میں ٹائپ ہوئی آفیشیل ورژن 2006 میں آیا، وہ بھی سکینڈل بنا دیا گیا، اور یہ ظلم اور زیادتی تھی کہ جو ان ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس میں اس خاندان کے ساتھ کی گئی، اور وہ زیادتی اس خاندان کے ساتھ ساتھ سارے ملک کو بھی بھگتنا پڑی۔